انتظار حسین کی کتاب دلی تھا جس کا نام۔ باکے انوکھے نرالے۔ آدھا سر منڈا ہوا اور آدھے سر پر بالوں کا یہ حال کہ پٹا لٹک کر کانوں تک آ گیا ہے۔ کسی نے پٹے کو اسی طرح لٹکنے دیا، کسی نے اسے چٹیا کی طرح گوند کر سینے پر ڈال لیا۔ کسی کی ایک مونچھ صاف اور دوسری مونچھ اتنی لمبی کہ اس کا سرا ہی نہیں مل رہا۔ ہر پاجامہ بڑے بڑے پائنچوں والا، مگر اس ڈھپ کا کہ ایک پانچا گھٹنوں تک آ کر رہ گیا اور دوسرا اتنا نیچا کہ پیروں کے ساتھ زمین پر گھسٹتا چلا جا رہا ہے۔ ہاتھ میں 2 دھار والا تیغا یا ہنومان جی کے مگدر کی طرح کا بھاری مگدر۔ اچھے خاصے اوج بن انک بنے چلے جاتے ہیں، مگر مجال ہے کہ کوئی انگلی اٹھائے، انگلی کیا اس کا سر بھی سلامت نہیں رہے گا۔ یا الہی، یہ کون مخلوق ہے؟ انوکھی وضع ہے، سارے زمانے سے نرالے ہیں۔ یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں؟ بستی وہی جس کے متعلق میر نے خبردار کیا تھا، پگڑی اپنی سنبھالیے گا میر، اور بستی نہیں، یہ دلی ہے۔ اور یہ لوگ دنیا سے نرالے باکے ہیں۔ دلی کے سوا کسی اور بستی میں اگر نظر آئیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ لکھنؤ ہے۔ وہاں کے باکوں کی سج دھج سرشار سے سنیے۔ ترچھا تیکھا چنت دار انگرکھا پہنے، نکے دار کٹی ہوئی ٹوپیاں سر پر جمائے، ڈھانٹا باندھے چلے جاتے ہیں۔ تپنچے کی جوڑی کمر سے لگی، 2 ولایتیاں باندھے چلے جاتے ہیں۔ قرابچہ پیش قبض، کٹار سروہی، شیر بچہ سب سے لیس، خاصے اوپچی بنے ہوئے۔ آخر یہ کون لوگ تھے؟ ان کا آگا پیچھا کیا تھا؟ مولانا عبدالحلیم شرر کا خیال ہے کہ دربار دہلی میں بکثرت قندھاری آ کر فوج میں نوکر ہوتے۔ وہ لوگ چونکہ بہادر سمجھے جاتے، اس لیے یہاں کے عام سپاہ گروں میں ان کی وضع، لباس اور عادات و خصائل رواج پانے لگے، اور یہ انہی کی برکت اور صحبت کا اثر تھا کہ دہلی میں باکے بڑے بڑے کلیوں دار پانچوں کے پاجامے پہنتے تھے۔ دہلی کے آخری عہد میں باکوں کی وزاداری اور شجاعت اس قدر پسندیدہ ہو گئی کہ سدہ شریف زادوں نے باکوں میں داخل ہو کر ان کی وضع اختیار کر لی، اور شرفا جن میں اکثر اعلیٰ وضع پر تھے سب باکے بنے ہوئے تھے۔ خیر جو بھی ان کی اصل ہو، تھے وہ اپنی وضع کے لوگ، آن پہ مر مٹنے والے، غریبوں ناداروں کے خیر خواہ، بے سہاروں کا سہارا، بے کسوں کے حامی و مددگار، وعدے کے پکے ایسے کہ وعدہ کر لیا تو بے شک جان چلی جاتی، وعدہ پورا کر کے دکھاتے۔ جبھی تو ان پر بہت اعتبار کیا جاتا تھا۔ اپنی ضرورت ہو یا کسی غریب محتاج کی ضرورت، ہزاروں کا قرض مونچھ کے ایک بال کی ضمانت پر حاصل کر لیتے تھے، اور مہاجن کے لیے باکے کی مونچھ کے ایک بال کی ضمانت عمرہ و رؤوسا کی بڑی بڑی ضمانتوں سے بڑھ کر تھی۔ ایک بدماش نے ایک باکے کو اپنی مونچھ کا ایک بال مہاجن کے پاس رکھ کر قرض لیتے دیکھا تو اس نے سوچا یہ تو رقم ایٹھنے کا اچھا طریقہ ہے۔ تھوڑے دنوں کے بعد باکوں کی سج دھج بنا کر اس مہاجن کے پاس پہنچا، مونچھ کا ایک بال اکھاڑ کر سامنے رکھا، کہا یہ بال رہن رکھ لو اور مجھے تھوڑی رقم دلواؤ۔ مہاجن نے شک بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر بال کو الٹ پلٹ کر کہا کہ یہ بال تو ٹھیک نہیں ہے۔ بدماش نے جھٹ مونچھ سے دوسرا بال اکھاڑا اور کہا لو یہ بال تو ٹھیک ہے۔ مہاجن پھر بھی مطمئن نہ ہوا تو اس نے مونچھ کے کئی بال اکھاڑ کر سامنے رکھ دیے اور کہا کہ جو بال تمہیں ٹھیک نظر آئے وہ رہن رکھ لو۔ تب وہ مہاجن بولا کہ پتہ چل گیا کہ تو باکا نہیں ہے۔ تو سچ مچ کا باکا ہوتا تو جب میں نے پہلے بال کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا اسی وقت تیری تلوار نیام سے نکل آتی اور میرا سر قلم کر دیتی۔ باکے سب سے زیادہ زوروں میں محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت کا نقشہ ابتر تھا، قانون جیسے معطل ہو گیا ہو، نظم و ضبط ختم تھا، شرفا کو اپنی عزت سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے میں باکوں نے اپنا فرض خوب ادا کیا، مشکل وقت میں شرفا کی وہی مدد کرتے تھے اور شریف زادیوں کی عزت و ناموس کے لیے مر مٹتے تھے۔ ایک محلے میں چند بدماشوں نے یہ وتیرہ اختیار کیا کہ گزرتی ڈولیوں پر چھاپے مارتے، ڈولی میں سوار شریف زادی کا گہنا پاتا اتروا لیتے، کبھی کبھی گہنوں کے ساتھ گہنوں والی کو بھی اغوا کر لیتے۔ ایک ہی گھرانے کے 3 بھائیوں نے اس کاروبار میں بہت شہرت حاصل کی، تینوں چھٹے بدماش، کسی کی کیا مجال کہ انہیں ٹوکے۔ ایک باکے نے جب یہ خبر پائی تو ان بدماشوں کو ٹھکانے لگانے کا بیڑا اٹھایا۔ ایک روز باکے میاں نے زنانہ لباس پہنا، زیور پہنے، ساتھ میں ہتھیار بھی سجا لیے، ڈولی میں بیٹھے اور کہا کہ فلاں محلے کی فلاں گلی سے گزرنا ہے۔
کہاروں نے ہچر مچر کی، باقے میاں نے تھوڑی دھونس دی، تھوڑا پیسوں کا لالچ دیا، کہار تیار ہو گئے۔ ڈولی جب اس گلی سے گزری تو بدماشوں نے زیوروں سے بھرا ہاتھ ڈولی سے نکلا دیکھا، بس فوراً ہی ڈولی پر ٹوٹ پڑے۔ باقے نے ڈولی سے نکل کر تلوار سونت لی اور دم کے دم میں تینوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ محلے والوں نے خوب واہ واہ کی۔ خبر اڑتے اڑتے محمد شاہ رنگیلے تک پہنچی۔ بادشاہ نے فوراً طلب کیا۔ باقے میاں اسی نسوانی لباس میں جس میں انہوں نے یہ مارکا مارا تھا دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے انہیں انعام و اکرام سے نوازا اور کہا کہ اب یہ عورتوں والا لباس اتار دو۔ باقے میاں نے کہا کہ حضور گستاخی معاف، اب تو یہی لباس چلے گا۔ تو باقے میاں عورتوں والے ہی لباس میں رہنے لگے۔ لوگوں نے انہیں بیگم کہنا شروع کر دیا اور باقے میاں اب باقے میاں سے باقے بیگم بن گئے۔ جب نادر شاہ نے دلی پر چڑھائی کی اور شاہی فوج پسپا ہو گئی تو بادشاہ کو بیگم کی یاد آئی۔ حیران کہ سلطنت پہ اتنا بھاری وقت ہے اور بیگم کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں۔ تب بادشاہ کو بتایا گیا کہ بیگم نے اس مارکے میں لڑ کر جان دے دی ہے۔ بادشاہ کو بہت افسوس ہوا، بیگم کو مارکے میں کام آنا ہی تھا۔ باقے تلوار کے قائل تھے، ذرہ اور ڈھال کے مطلق قائل نہیں تھے۔ ان کا اصول یہ تھا کہ دشمن کا وار سینے پر سہو۔ ڈھال اور ذرہ مردانہ غیرت کے خلاف چیزیں ہیں۔ لکھنؤ کے بھی ایک باقے کا احوال سن لیجئے۔ یہ تھے باقے جہانگیر بیگ، زمانہ تھا نواب سعادت علی خاں کا۔ باقے کی حرکتوں کی خبر نواب تک پہنچی تو انہوں نے جہانگیر بیگ کے باپ کو بلا کر اس کے باقے بیٹے کی شکایت کی۔ باپ نے گھر آ کر نواب کی شکایت زوجہ محترمہ کو سنائی اور بیٹے پر بہت بگڑے اور کہا کہ اس نالائق نے ہماری ناک کٹوا دی، اور ساتھ ہی نواب سعادت علی خاں کا فقرہ دہرایا جنہوں نے غصے میں آ کر کہا تھا کہ بیٹے سے کہہ دو کہ اپنے باقے پن پر زیادہ نہ اترائے، میں اس کی ناک کٹوا دوں گا۔ بگڑے دل باقے نے جواب میں تلوار نیام سے نکالی اور ایک وار کر کے اپنی ناک کاٹ لی۔ ناک اٹھا کر باپ کے سامنے ڈال دی۔ ابا حضور، نواب صاحب آپ کو دھمکی دیتے تھے، ہم نے خود ہی اپنی ناک کاٹ لی، لیجئے ناک حاضر ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنی کٹی ناک باپ کی طرف اچھال دی۔ بس اس روز سے وہ باقے نکٹے مشہور ہو گئے۔ تو یہ تھیں باقوں کی روایات۔